اتفاق میں کاروبار کا ذریعہ بھی بن گیا. اب جب والدہ سے اجازت لی تو میری والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا آپ واپس آ جائیں اور کسی طریقے سے پاکستان آئیں, مجھے آپ کی یہاں ضرورت ہے. اور والدہ جانتی تھی کہ یہ میرا بیٹا مولانا ضیاء الدین مدنی کا مرید ہے اور ان کے ساتھ ہی رہتا ہے. تو ماں نے سیدی قطب مدینہ کو بھی خط لکھ دیا کہ حضور میرا بیٹا آپ کے پاس آتا ہے, اس کو سمجھائیں اور پاکستان واپس بھیج دیں. مولانا ضیاء الدین مدنی نے عارف صاحب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا آپ کی والدہ کا خط آیا ہے, گھر سے خط آیا, پڑھو اسے. خط کو پڑھا. خط میں ماں نے یہی لکھا تھا کہ بیٹا واپس آ جاؤ. کہا حضور ماں تو کہہ رہی ہے مگر میرا مدینہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہے. ماں مانی جائے گی, بس میرا جی نہیں چاہتا کہ میں مدینہ چھوڑ کر جاؤں. سیدی قطب مدینہ فرماتے بیٹا ماں کا حکم مانو اور واپس جاؤ, اللہ خیر کرے گا. آپ نے کہا حضور بس مجھے اجازت دے دیں, میں ماں کو منا لوں گا, وہ تھوڑا عرصہ روئے گی پھر مان جائے گی, مگر مجھے مدینے میں رہنے دیں. حضرت قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب جلال میں آ کر فرمایا چلے جاؤ, والدہ کا حکم مانو, تم انشاءاللہ مدینہ طیبہ آؤ گے اور یہیں رہو گے. کہتے میں پیر صاحب کا بھی حکم آ گیا, والدہ کا بھی حکم تھا. میں واپس آیا اور امی جان کے ارشاد پر جب واپس آ گیا تو کچھ ہی عرصے میں ایسا کرم ہوا کہ میری دعائیں رنگ لائیں. پیر صاحب نے جو فرمایا تھا ایسا ہی ہوا. پھر مدینے جانا نصیب بھی ہوا اور مدینے ہی میں میرا قیام ہو گیا. عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین زاہد و پارسا, ضیاء الدین جام عشق نبی کے پلا مجھے, مست و بے خود بنا ضیاء الدین. موت آئے مجھے مدینے میں کر دو حق سے دعا ضیاء الدین. مجھ کو دے دو بقیع غرقد میں اپنے قدموں میں جا ضیاء الدین. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو بھی مل رہی ہے کہ والدین کے جو حکم ہے اس کو ماننا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نفلی عمرے یا نفلی حج کرنے بھی بندہ اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا. اگر ماں کہتی ہے کہ نہ جاؤ, حالانکہ حج ہے لیکن نفلی ہے نا, فرض نہیں ہے, فرض یقیناً پورا کرنا ہوگا, مگر نفلی حج کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا. والدین کو ضرورت ہے تو ان کے پاس رہے. اب یہ میں یہاں ان لوگوں سے بات کروں گا کہ وہ مدینے میں رہنا چاہتے تھے, اور میں نے آپ کو شرعی مسئلہ بھی بیان کر دیا حج کا. ایسے کاموں میں بھی منع ہے اگر ماں اور والد کو ضرورت ہے. تو نیکی کے اتنے بڑے کام سے زیادہ ضروری ماں باپ کی خدمت ہے. تو جو بندہ دوستوں یاروں میں بیٹھ کر برے کاموں میں زندگی گزارے اور اپنے ماں باپ کو وقت نہ دے, ماں باپ کی فرما برداری نہ کرے, تو اس کا کیا ہوگا. اور یہاں میں بیرون ملک میں رہنے والے عاشقان رسول سے بھی بات کروں گا کہ بعض اوقات یورپ میں, افریقہ میں, دنیا بھر میں چلے جاتے ہیں, ماں ادھر پریشان, والد بزرگ بوڑھے پریشان, اور بیٹا کہتا نہیں میں اپنی لائف وہاں گزاروں گا. اور بعض اوقات ماں باپ کو جب انتقال ہو جائے تو چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے. ایسا نہ کیا کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, کچھ عرصہ پرانی بات ہے, مجھے ایک نوجوان کا یورپ سے فون آیا, آواز تھوڑی سی اس کی بھرائی ہوئی تھی. کہتا ہے عبدالحبیب بھائی مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. میں نے کہا جی بتائیے. کہتے ماں بوڑھی ہے, بیمار ہے, ماں روز مجھے کہتی بیٹا واپس آ جاؤ, پتہ نہیں کب دنیا سے چلی جاؤں گی, میرے بیٹا میرے پاس آ جاؤ. وہ کہتا ہے میرا جی بھی چاہتا ہے ماں کے پاس جانے کو, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یورپ آ تو گیا ہوں, کاغذات بنے نہیں ہیں. اگر میں واپس چلا گیا تو پھر یورپ نہیں آ سکوں گا, میرے ڈاکیومنٹ ابھی بننے میں ٹائم ہے, پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے. میں نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اگر ماں چلی گئی نا تو ماں دوبارہ نہیں آئے گی. تمہارے ڈاکیومنٹس تو بعد میں بھی بن جائیں گے, اور اگر نہ بھی بنے تو خیر ہے, باہر کی 2 روٹی سے ماں باپ کے قدموں کی آدھی روٹی اچھی ہے. بیٹا واپس آ جاؤ اور ماں کی خدمت کر لو, ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گے اگر ماں چلی گئی. وہ نوجوان فون پر ہی رونے لگا. کہتا ہے بات آپ کی ٹھیک ہے, اب میں واپس آ جاتا ہوں. تو میں ان سب سے بات کرنا چاہتا ہوں جن کے ماں باپ انتظار کر رہے ہیں. بچپن میں انہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا, آج بڑھاپے میں ان کو ہماری ضرورت ہے. ارے بیرون ملک والوں کو چھوڑو, آج شہر کراچی میں رہ کر اپنے ماں باپ کے پاس لوگ نہیں جاتے. اپنے گھر کے پاس رہ کر ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. گھر میں جائیں تو ماں باپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ تو ہمیشہ وہی پرانی باتیں کرتی ہو, آپ تو ہمیشہ وہی پرانی باتیں ابو جان کرتے ہیں, ہمیں مزہ نہیں آتا آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یقین کریں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ دکھ شاید آپ ابھی نہیں سمجھ پا رہے. دوستوں میں اور جو دنیا کی رنگینیوں میں بزی ہیں, جس کے ماں باپ چلے گئے نا اس سے پوچھو اب وہ کتنے یاد آتے ہیں.
اب بندہ کہتا ہے کاش تھوڑا وقت بتاتا، ماں بلاتی تھی کاش اور بیٹھتا، والد کے پاس اور بیٹھتا، ان کے پیر دباتا، ان کی خدمت کرتا، کچھ ایسی باتیں کرتا کہ والد کے چہرے پر اور مسکراہٹ لاتا۔ یہ بڑی عبادت ہے کہ بندہ ماں باپ کے پاس بیٹھے اور ایسی باتیں کرے کہ ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، ماں باپ خوش ہو جائیں۔ سوچو نا، جب آپ اور میں بچے تھے، ماں باپ نے کتنی بار ہمیں مسکرانے پہ مجبور کیا، کتنا ہنسایا تھا۔ اچھا، اس بات کو وہ زیادہ جلدی سمجھتے جب ان کی اولاد ہوتی ہے، جب وہ خود باپ بنے نا، ہم باپ بنے تو پھر پتا چلا کہ بچے کو ہم کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک ہی بات بار بار بچہ ریپیٹ کرتا ہے، ہم بار بار سنتے ہیں، کبھی نہیں کہتے بیٹا ایک ہی بات کیوں سنا رہے ہو، 100 بار ایک ہی نظم، 100 بار ایک ہی جملہ، بلکہ بچے کو کہتے بھی یہ وہی والی بات ذرا دوبارہ سناؤ، وہ کہتا ہے ہم پھر ہنستے ہیں۔ باپ بچے کی بات 100 بار سنے مزہ آتا ہے، مگر یہی بچہ بڑا ہو کر باپ ایک بات کو 3 بار ریپیٹ کر دے تو کہتے ہیں ابو آپ ایک ہی بات بار بار کر رہے ہیں، امی تمہارے پاس وہی کہانیاں وہی باتیں ہوتی ہیں۔ نہ کرو ایسا، پلیز قدر کیجئے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی کتب مدینہ نے بیٹے کو ماں کے پاس مدینے سے بھیج دیا، یہ درس ہے ہمارے لیے۔ اور ایک جملہ یاد رکھنا، جس سے اس کا والد راضی، اس سے اس کا رب راضی، اور جس سے اس کا والد ناراض، اس سے اس کا رب ناراض۔ ماں باپ کو ناراض نہ کرنا۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ بے شک شادی ہو گئی آپ کی، بے شک آپ بیزی ہیں، بے شک آپ کی اپنی فیملی ہے، ماں باپ کا حق ہے کہ انہیں ٹائم دیجئے، وقت بتائیے ان کے ساتھ۔ ماں باپ پیسے نہیں مانگتے، وہ ٹائم مانگتے ہیں، وہ پیار مانگتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا ہے، مگر ٹائم نہیں ہے آج کی اولاد کے پاس۔ اچھا، جاتے بھی ہیں تو موبائل ہاتھ میں ہے، ماں باپ کے پاس بھی جو ٹائم گزارا وہ موبائل پہ ہی گزارا، ماں باپ کے ساتھ نہیں گزارا۔ رکھ دیں تھوڑی دیر موبائل سائڈ پہ، کریں ان سے باتیں، ان کے دل کی باتیں ان کو کرنے دیں، کوئی بات نہیں، بلکہ ہمیں تو باتیں بھی وہ کرنی چاہیے جس سے وہ خوش ہوتے ہوں۔ اب ماں باپ کے پاس جا کر کوئی سائنسی فارمولے بیان کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو کیا پتا، ان سے ان کے زمانے کی باتیں کریں، ان کے دوستوں کی باتیں کریں۔ ہاں، غیبت نہ ہو، شرعی طور پہ کوئی گناہ نہ ہو تو اچھی اچھی باتیں کریں۔ اللہ کرے کہ یہ بات آپ خاص طور پہ عید کے دن ہیں، ہاں مجھے یہ بھی اندازہ ہے کئی لوگ ماں باپ سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے ہیں، اپنی دنیا الگ بسا لی ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں پنجاب گیا، کروڑ پتی فیملی، بہت بڑی فیملی، میں شہر کا نام نہیں لوں گا، بہت اللہ نے نوازا ہے ان کو۔ میرے پاس آنسوؤں سے رونے لگے، کہتے میرے بیٹے نے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی، بڑے ارمانوں سے شادی کروائی، شادی کروانے کے بعد پتہ نہیں بہو نے کیا بچے کو سمجھایا کہ بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب جب ان کے یہاں اولاد ہوئی، میری پوتی ہوئی، میری پوتی کو بھی میرے گھر نہیں آنے دیتے، بیٹا ہم سے ملنے نہیں آتا، وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ کہا میں نے کئی بار اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اب کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو، ہمیں یوں بڑھاپے میں چھوڑ کر تو نہ جاؤ۔ میں یہ سمجھتا ہوں بعض اوقات ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے، لیکن وہ ہیں تو ہمارے ماں باپ نا، انہیں دکھ تو نہ دیں، بڑھاپے میں تو دکھ نہ دیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شادی کے بعد بھی ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ میں یہاں ماں باپ سے بھی گزارش کر لیتا ہوں، کیونکہ عید کے دن ہیں، آپ نے بھی ہو سکتا ہے سختیاں کی ہوں گی، آپ نے بھی ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیا ہوگا، نہ کریں ایسا۔ تھوڑی سی زندگی ہے، خوشیوں کے ساتھ جئیں، گھر جوڑ کے جئیں، توڑ کے کب تک جیو گے؟ آپ اسے معاف کر دیں۔ بیٹے سے بھی گزارش ہے چلا جائے، ماں باپ کے پیر پکڑ لے، کتنی ناراض کیوں نہ ہو، جب آپ پیر پکڑ لیں گے تو وہ بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ کرے ہمارے گھر مل جائیں، ہم محبتوں کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں۔ کبھی زندگی میں ایسا کام مت کرنا کہ ماں باپ کے دل دکھ جائیں، کیونکہ ان کے دل دکھ گئے نا، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ تم سے ناراض دنیا سے چلے گئے، پھر ساری زندگی پچھتاؤ گے کہ کاش میں انہیں منا لیتا، میں ان کو راضی کر لیتا۔ تو بہرحال سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ والوں کی زبان سے کوئی بات نکل جائے نا، اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں، یعنی رب اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے؟ بربادی ہونا ہے نا، تو کسی اللہ کے ولی سے دشمنی نہیں کرنی ہے۔ اب آپ کہیں ہم تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہیں کرتے، کچھ بدبخت وہ ہیں جو مزارات میں اولیاء چلے گئے ان کی گستاخیاں کر رہے ہیں، مگر ہمیں یہ تو نہیں پتا نا کہ دنیا میں اس وقت کون کون ولی ہے۔ بات ذرا سمجھیے گا، بڑی باریک بات ہے۔ اس وقت ماشاءاللہ جامع مسجد کلثوم نام ہے مسجد کا، ہم جامع مسجد کلثوم میں موجود ہیں، شاہ فیصل کانوری میں، ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں۔ ہمیں کیا پتا اس میں کون کون اللہ کا ولی ہے؟ اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، ہمیں نہیں پتا۔
کہ آج ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر جس کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا جناب آتے آتے جو مسجد کے باہر خادم کھڑا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس وقت مجمع میں کون کون اللہ کا ولی ہے. تو اللہ کے ولی سے دشمنی، اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے تو ڈرنا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پھر سب سے ادب سے پیش آنا ہے، سب سے محبت سے پیش آنا ہے، کیونکہ اگر کسی اللہ کے ولی کی گستاخی ہو گئی تو پھر بربادی ہے. وہ واقعہ مجھے یاد آیا، امیر اہل سنت نے اپنی پرانی فیضان سنت میں واقعہ لکھا تھا کہ ایک اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، کہیں سے جا رہے تھے، تو ایک بری عورت اپنے دوست کے ساتھ برے تعلقات رکھنے والی ایک جگہ بیٹھی تھی، اور وہ بزرگ، بارش کا وقت تھا تو ان کے پیر پانی پہ پڑا، چھینٹے اڑے اور اس جو غلط عورت تھی اس کے کپڑے پہ پڑ گئے. اب جو اس کا یار تھا اس کو بڑا غصہ آیا، نیچے اترا اور بزرگ کو چانٹا مار دیا. انہوں نے اللہ، یا اللہ تیری مرضی، یا اللہ تیرا شکر کہا اور آگے چلے گئے. تھوڑا آگے گئے تو ایک حلوائی کی دکان تھی، وہ جانتا تھا یہ اللہ کے بڑے نیک بندے. کہا حضرت آئیے آئیے، بارش کا سیزن ہے، یہ ذرا تھوڑا سا دودھ کا گرم پیالہ پیجیے. تو اللہ کے ولی کہتے ہیں اللہ تیری بھی شان ہے، کہیں تھپڑ لگتی ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، تیری رضا پر میں راضی ہوں. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ جو بندہ جس نے حضرت کو تھپڑ مارا تھا نا، وہ اس منڈیر سے گرا اور گر کر مر گیا. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے کیا اس کے لیے بددعا کی تھی جس نے آپ کو چانٹا مارا، وہ گر کے مر گیا؟ تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا جب اس عورت کے کپڑوں پر چھینٹے پڑے تو اس کے دوست نے مجھ سے بدلہ لیا اور تماچا مارا ہے، مجھے چانٹا مارا. جب مجھے چانٹا مار کر تکلیف پہنچائی تو پھر میرے دوست رب نے بدلہ لے لیا. اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اگر ان کی شان میں گستاخی ہو گئی تو برباد ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا. تو ہمیں اللہ کے بندوں سے عزت سے پیش آنا ہے، پیار سے بات کرنی ہے. تو سبحان اللہ. اور پھر اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے وَإِن سَأَلْنِي وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ اللہ کا ولی مجھ سے مانگے تو میں اللہ ضرور بضرور اسے عطا کرتا ہوں. مولانا ضیاء الدین مدنی نے کیا کہا تھا؟ تم جاؤ گے پھر واپس آؤ گے اور یہیں رہو گے. ایسا ہی ہوا، کہتے میں واپس بھی پہنچ گیا، وہاں مسکن بھی بن گیا. تو اللہ والوں کی زبان سے نکل جائے پھر رب اسے پورا فرما دیتا ہے. تو ہمیں اللہ والوں سے محبت کرنی ہے، اللہ کے نیک لوگوں سے دوستی کرنی ہے. اب آئیے کتب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کا کچھ تعارف بھی سن لیتے ہیں. آپ کی ولادت 1877 سنہ ہجری میں ہوئی. سیالکوٹ آپ کا آبائی شہر ہے. آپ کا پیدائشی نام احمد مختار ہے. آپ کے دادا جان نے آپ کا نام ضیاء الدین رکھا. آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں. آپ کا خاندان علماء اور صوفیہ کا گھرانہ تھا. آپ کے آباء و اجداد میں شیخ عبداللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب کرامت ولی تھے. تقریباً 16ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. اسی میں شیخ عبدالحلیم قادری بھی آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں. یہ بھی بڑے باکمال عالم و صوفی تھے. سیدی قطب مدینہ اولیاء کرام سے بہت ہی محبت فرمایا کرتے. خود فرماتے ہیں میرے آباء و اجداد تمام ہی قادری یعنی غوث پاک کے مرید تھے. قطب مدینہ کی عادت تھی کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا نام سنتے تو ادب سے سر جھکایا کرتے. سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی نے دورہ حدیث شریف یعنی عالم کورس کی تکمیل پیلی بھیت ہند سے کی. آپ کی دستار بندی سبحان اللہ. پتہ ہے آپ کے سر پر امامہ کس نے باندھا؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آپ کے سر پر امامہ باندھا تھا. اعلیٰ حضرت کے آپ خلیفہ بھی ہیں اور 18 سال کی عمر مبارک میں اعلیٰ حضرت نے آپ کو خلافت عطا فرمائی. کلی ہیں گلستان غوث الورا کی، کلی ہیں گلستان غوث الورا کی، یہ باغ رضا کے گلے خوش نما ہیں. 1910 میں آپ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے. 70 سال سے زیادہ عرصہ آپ کا مدینہ منورہ میں قیام رہا اور آخر مدینے ہی میں انتقال ہوا اور آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے. سبحان اللہ. تم کو قطب مدینہ یا مرشد علماء نے کہا، ضیاء الدین 500 سال تک مدینے میں تم نے بانٹی ضیاء الدین. سیدی قطب مدینہ بڑے ملنسار تھے. جو بھی آتا مرحبا مرحبا کہہ کر اس کا استقبال کرتے. خود امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں جب قطب مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو سیدی قطب مدینہ جب ان سے کہا جاتا حضور دعا کریں تو اتنی بڑی ہستی ہو کر آپ کہا کرتے